پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر گرا۔ تمام فوجی جوان اور افسران شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ مری ایکسپریس وے پر تیز رفتاری کے باعث مسافر وین الٹ گئی۔ 10 سیاح جاں بحق 13 زخمی۔ حادثے کے بعد وین میں آگ لگ گئی۔ لاشیں پبز اسپتال منتقل۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان عبد الرحمان اور بھولا اور زبیر اور چریا کو بری کر دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ عدالت نے MQM کی جانب سے ریمارکس حذف کرنے کی اپیل غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ فیصلہ کالعدم ہو چکا تو ریمارکس از خود ختم ہو چکے ہیں۔ بجٹ کی تیاری کے حوالے سے صوبوں کے ساتھ کئی ہفتوں سے مشاورت جاری ہے۔ صوبائی حکومتوں نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خطے کی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے 128 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف عوام اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیرون ملک سے بھیجی جانے والی رقوم میں اضافہ۔ مئی میں ترسیلات زر 4 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 20.2% اور سالانہ بنیاد پر 15.4% اضافہ ہوا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے اچھی خبر۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس سلیب 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 12, 20 اور 32 لاکھ آمدن والوں کے لیے 3, 5 اور 10% ٹیکس ریلیف کی تجویز IMF کو بھجوا دی گئی ہے۔ 1 کروڑ یا زائد سالانہ آمدن والوں پر 10% سرچارج ختم کرنے کی بھی تجویز۔ 41 لاکھ سالانہ آمدن والی آخری ٹیکس سلیب کو 70 لاکھ تک بڑھانے کی تجویز۔ 35% انکم ٹیکس شرح میں کمی کے لیے بھی وارننگ تیار۔ ایکسپورٹرز پر عائد 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ سال 2026 میں پاکستان کے سرمایہ کاری، برآمدات اور مالیاتی شعبوں میں نمایاں استحکام۔ مارچ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 163% اضافے سے 1 ارب 35 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ ترسیلات زر بڑھ کر 35 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ گوگل، ارامکو، BYD، بیون، ایڈی پورٹس، مشرق بینک اور ترکش پیٹرولیم سمیت بڑی عالمی کمپنیوں کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے اعلانات۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 5,45,000 نئے سرمایہ کار شامل ہوئے۔ 9 نئی کمپنیاں مارکیٹ کا حصہ بنیں۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جوابی حملے جاری۔ فتنۃ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر کا سوشل میڈیا پیغام، کہا پاک افغان سرحد پر تربیتی مرکز سمیت 4 اہداف مکمل تباہ کیے گئے۔ فتنۃ الخوارج کمانڈر علیم خان خوشحالی اور کمانڈر اختر محمد جانی خیل کے زیر استعمال پناہ گاہ اور ایمونیشن مرکز بھی تباہ کر دیا۔ عطا تاڑر نے واضح کیا کہ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا عوام دشمن ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی مذموم سازش بے نقاب ہو گئی۔ افغان طالبان اور فتنہ الہندوستان جیسی انتہا پسندانہ ذہنیت کی عکاس ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالعدم تنظیم کا سرغنہ امان آزاد کشمیریوں کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے منع کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آزاد کشمیر میں اسکولوں کا بائیکاٹ نوجوانوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کا ایندھن بنانے کی مذموم سازش ہے۔
آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے شرپسندوں کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن راجہ سلطان سے لا تعلقی کا اعلان، کہا کہ ان کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن فیصل گیلانی کا بھی نام نہاد تحریک سے لا تعلقی کا اعلان۔ راولاکوٹ میں پرتشدد حملوں کی مذمت بھی کی۔ امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ہرمزگان کے مشرقی علاقوں سرے قشم اور بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات۔ امریکی سینٹکام ترجمان نے کہا ایران کے خلاف کارروائی اپاچی ہیلی کاپٹر واقعے کے بعد شروع کی۔ ایران کی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید، امریکی حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اندیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر امریکی حملوں پر رد عمل، کہا اب ہم بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ ایران نے امریکی ہیلی کاپٹر مار گرایا، جواب طاقتور اور مضبوط ہوگا۔ اپاچی ہیلی کاپٹر واقعے کے بعد امریکہ کی کارروائی پر صدر ٹرمپ کا بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا غیر ملکی افواج کے انخلا پر زور۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا خطے میں غیر ملکی فوجی موجودگی کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ ایران سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے تاہم دفاع کے لیے ہر آپشن موجود ہے۔ ایرانی مسلح افواج فضائی، زمینی اور بحری خلاف ورزیوں پر ہائی الرٹ ہے۔ موبائل فون صارفین کے لیے اہم خبر، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا صارفین کو ویلیو ایڈڈ سروس سے متعلق معلومات تک آسان رسائی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ صارفین اب اپنی فاسٹ سروسز چیک کرنے اور غیر ضروری سبسکرپشنز بند کرنے کے قابل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق دیہی خواتین کو مالی طور پر بااختیار اور خود مختار بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے شی تھریڈز کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ مختص۔ منصوبہ دیہی خواتین کو ٹیکسٹائل سیکٹر میں جدید مہارتیں فراہم کرے گا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت انسداد اسموک سے متعلق اہم اجلاس۔ پنجاب بھر کے رہائشی علاقوں اور گھروں میں قائم غیر قانونی صنعتی یونٹس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر فوری کریک ڈاؤن اور مرحلہ وار صنعتی منتقلی کی جامع منصوبے کی منظوری۔ میئر کراچی آنکھوں کے علاج کے لیے سرکاری اسپتال پہنچ گئے۔ بلدیہ عثمہ کے زیر انتظام اسپنسر اسپتال میں طبی معائنہ کرایا۔ او پی ڈی میں عام مریض کی طرح انتظار کے بعد اپنی باری کا انتظار کیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کوشش ہے صحت کی معیاری سہولیات ہر شہری کو بلا امتیاز اور مساوی بنیادوں پر میسر ہوں۔ عملی اقدامات کے ذریعے سرکاری اسپتالوں کو مزید فعال بنا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں اپنے خاندان کو گولیاں مار کر قتل کرنے والا قاتل بھی دم توڑ گیا۔ ملزم آصف خان نے اپنے 4 بچوں اور بیوی کو قتل کیا تھا۔ واردات کے بعد قاتل نے خودکشی کی کوشش کی تھی جسے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ آصف نے خودکشی سے قبل ویڈیو بیان میں 2 سرکاری ملازمین کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ لاہور میں ڈی ایس پی نوید اظہر کا بیٹا گرفتار۔ ملزم کی گرفتاری فیصل ٹاؤن کے علاقے سے عمل میں آئی۔ ملزم نائل خان پر اغوا اور دھمکیاں دینے سمیت مختلف مقدمات درج ہیں۔ کراچی میں شادی والا گھر ماتم کدے میں تبدیل۔ ولیمے سے چند روز قبل دلہا پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ منہ میں کپڑا، ہاتھ پاؤں بندھی لاش پھندے سے لٹکی ملی۔ جسم پر تشدد کے نشانات۔ پولیس نے ابتدائی شواہد کی روشنی میں دلہن کو گرفتار کر لیا۔ مقتول کے والد کی مدعیت میں دلہن اور اس کے سابق شوہر فہد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
FIA काउंटर टेररिज्म विंग का शारा फैसल अवामी मरकज पासपोर्ट ऑफिस पर छापा। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को हिरासत में ले लिया। 70 से जायद मुश्तबा गैर मुल्की अफराद के पासपोर्ट बनाने की दस्तावेजात बरामद। फितनल खारिज का खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में फेडरल कांस्टेबलरी पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए मादर वतन पर कुर्बान हो गए। जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्द भी हलाक हुए। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और आला पुलिस अफसरान की शिरकत। वजीर मुमलिकत दाखिला का शोहदा के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। गर्मी के मौसम में कराची वालों का इम्तिहान जारी। गैस की एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। पंजाब में आंधी, बारिशों और झालाबारी का अलर्ट जारी। कल से 13 जून तक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, झेलम और चकवाल समेत बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसानों को मौसमी सूरत हाल के मुताबिक पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी गई। और एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। साहबजादा फरहान क़यादत करेंगे। अब्दुल सबद नायब कप्तान मुकर्रर। PCB के मुताबिक स्क्वाड में अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आतिफ जावेद, अली रजा, इरफात मिन्हाज, हैदर अली और हसन नवाज शामिल हैं।